ایسے ہوں گے جنہیں یہ ساتوں ایمان کے فرائض انشاءاللہ زبانی یاد ہو رہے ہوں گے، اور اب تک بھی جنہیں ایمان کے یہ ساتوں فرائض زبانی یاد نہیں ہوئے ہوں گے، مہربانی کر کے ذرا کوشش کریں، تھوڑی جدوجہد کریں، تھوڑی فکر کریں اور ایمان کے یہ ساتوں فرائض کو زبانی یاد کر لیں کہ ایمان کا ساتواں فرض مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اس کو اب ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، اور جب یہ ایمان کے ساتویں فرض کی گفتگو جب سمجھا دی جائے گی، اس کی تفصیل بیان کر دی جائے گی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ٹاپک اور یہ موضوع پھر مکمل ہو جائے گا، اس کا اختتام ہو جائے گا اور یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، ایمان کے ساتوں فرائض ہمیں اور آپ کو زبانی یاد ہو جائے، تاکہ زندگی کی آخری سانس تک یا دنیا سے رخصت ہونے تک کم از کم ہم ایمان کیا ہے اسے تو اچھی طرح سے یاد رکھ سکیں، اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اور اصطلاح اسلام میں انہی 7 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ہماری اصطلاح اسلام میں انہی 7 چیزوں کا نام ایمان ہے، انہی 7 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان کا 7واں فرض مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا کہ بعد انتقال، بعد وصال، بعد رخصت پھر دوبارہ ہمیں اور آپ کو زندہ ہونا ہے، بلکہ کچھ احادیث کا اگر مطالعہ کریں، کچھ احادیث کو اگر تھوڑا اور کھنگالیں اور تھوڑا اور اس کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل واضح طور پر کھلے طور پہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو موت کا ذکر ہے، جسے ہم اور آپ مرنا کہتے ہیں، دنیا نے اسی موت کا فلسفہ نہیں سمجھا ہے، باقی سب سمجھے۔ آج کی دنیا، آج کا زمانہ، آج کی ٹیکنالوجی، آج کی مشینری، آج کی ریسرچیں، آج کی ڈسکوری، آج کی کھوجیں اور آج کی تلاشیں جتنی بھی ہے نا، کم نہیں ہے، کم نہیں، بہت زیادہ ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کہیں، ترقی کہیں، کامیابی کہیں، ریسرچ کہیں، یا یوں کہیے کہ اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ اور اس کی باریکی کہیں، اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا زیادہ ہر چیز پر آج ریسرچ کیا گیا ہے، ہر چیز پہ آج تحقیق کی گئی ہے، بلکہ عام لفظوں میں یوں کہے تو بال کی کھال نکال دی گئی، کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ آج کے زمانے نے، آج کی دنیا نے، آج کے ریسرچ نے، آج کی کھوج نے، مگر مومن ہونے کی حیثیت سے یہ کہتے ہوئے ہمیں ایک طرح سے پراؤڈ اور ایک طرح سے فخر محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ڈھونڈ لیا، سب کچھ تلاش کر لیا، بہت ریسرچ اور تحقیق کر لی، ہر سوال کا جواب پا لیا،
سوال کے جواب پہ پھر سوال بھی قائم کر دیا. ہر طرح کی تحقیقیں کی گئی، ٹیکنالوجی ایجاد کی گئی، سب کچھ کیا گیا، ہر سوال کا جواب ڈھونڈا گیا، مگر اسی ترقی یافتہ زمانے نے اور اسی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نے اور اسی ترقی یافتہ دنیا نے جس چیز کا جواب اب تک نہیں پایا ہے وہ چیز ہے موت. اس کا جواب، اس کا خلاصہ اور اس کا بدل آج تک دنیا تلاش نہیں کر پائی ہے. اور ایک جملہ اور آگے کہہ دیتے جناب، زندگیاں ختم ہو جائے گی، قیامت کی صبح ہو جائے گی، مگر اس کا جواب کا خدا کسی کے پاس نہیں ہوگا. نہ ڈھونڈ پائیں گے، نہ نکال پائیں گے کہ یہ موت آخر ہے کیا، موت کا فلسفہ کیا ہے، موت کا خلاصہ کیا ہے، موت کی آشکاریں کیا ہے، موت کے معاملات کیا ہے. مگر جناب آج نہیں، جب آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں موجود تھے جب کوئی ظاہری ترقی دنیا میں نہیں تھی، مگر تقریباً ہر معاملے کا صحیح جواب ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اور آپ کو بتایا، سکھا دیا ہے. اچھا اب دیکھیں، دنیا اس کا حل تو نکالنا چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے، کسی ذریعے سے موت کا ہی حل ڈھونڈ لیا جائے، کسی طریقے سے، کسی ذریعے سے موت کا ہی حل ڈھونڈ لیا جائے کہ انسان مرے ہی نہ. ساری دنیا اور ساری ترقیاں یہی جا کے گھٹنے ٹیک رہی ہے، ساری ترقیاں، ساری ریسرچ یہی جا کے بے بس ہو رہی ہے، ناک زمین پہ رکھ رہی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ موت ٹل جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ انسان نہ مرے. مگر جناب یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ جو ایمان کا ساتواں فرض ہے نا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، تو اے تحقیقیں کرنے والوں، اے موت کا جواب ڈھونڈنے والوں، بلکہ موت کا حل ڈھونڈنے والوں، زیادہ کھٹپٹانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سر کو پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، تو خدا بس اس بات کو مان لو تو پھر آپ کو اس موت کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر آپ کو اس موت کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ارے جس موت سے آپ بھاگ رہے ہو، بچ رہے ہو، جب اس پر ایمان آ جائے گا نا، ایمان کے ساتھ میں فرض پر جب اس پہ ایمان مکمل ہو جائے گا تو وہی شخص جو موت کا حل ڈھونڈتے ہوئے اس سے بھاگ رہا ہے، وہ خدا پہ قرار ہو تو اسی موت کو گلے میں لے کر کر دے گا. تو لہذا یہ ایمان کا ساتواں فرض، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے. اور جو نہیں مانتے ان کا عقیدہ ان کو مبارک، پھر مرو تو ختم. مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مرے تو اب پھر ہمارے تو وہ سلسلے شروع ہو جائیں گے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، یا ہماری وہ زندگی شروع ہو جائے گی جس کے لیے ہم بے قرار ہیں، ہماری تو وہ زندگی شروع ہو جائے گی جس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں. تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ایسی زندگی ہے جس زندگی میں ہمیں اور آپ کو اپنے پاک پروردگار، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے
اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے اپنی کتاب لے کر، اپنی زندگی کے اعمال لے کر، نام اعمال لے کر اپنے رب کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ تو دنیا میں جو پیدا ہوا ہے تو بیکار خلاصان دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ آیا تجھے زندگی ملی جو چاہے کر، نہیں، تجھے دنیا میں بہت ساری پابندیاں دائرے لگا کر بھیجا ہے، کیونکہ تو مومن ہے، کیونکہ تو مومن ہے، تو مومن ہے، تو مومن کے لیے بہت سارے دائرے، بہت سارے حدود لگا کر تجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور انہیں حدود اور انہیں دائروں کا حساب لے کر تو اپنے خالق کی بارگاہ میں اپنے رب کے حضور پہنچے گا۔ انسان ہمارا انسان کتنا بے بس ہے، پیدا ہونے کے بعد تو بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، تیری عقل آنے کے بعد تو یہ دنیا سے سوال، یہ اس دنیا سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہوئے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ مان کر چل رہی ہے، یہ بات ان کے لیے ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جب تجھے نوازا جاتا ہے، جب تجھے انعامات ملتے ہیں، جب تجھے عقل آتی ہے تو بڑے اونچے اڑانے کر کے اپنی ریسرچوں کے ذریعے، اپنی تحقیقوں کے ذریعے سے بڑی بڑی کامیابیاں کو حاصل کرتا ہے۔ اے انسان، دنیا کی نعمتیں جو تیرے رب نے تجھے دی ہے، انہی رب کی نعمتوں اور اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے تو اونچی اونچی اڑانے لینے سے پہلے ذرا یہ سوچ لیتا کہ ذرا غور تو کر کہ تو کتنا محتاج اور کتنا بے بس ہے۔ کیسے؟ تیری محتاجی اور تیری بے بسی اور تیرے مجبور، کہ تو مجبور ہے، کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، بالکل بے بس ہے، تو بالکل مجبور ہے، کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو سمجھ رہا ہے پیسہ آیا، سب کچھ کامیابی ہو گئی، کامیابی آ گئی، سب کچھ کامیابی ہو گئی، نعمتیں آ گئی، اب میں دنیا کا سب سے کامیاب بن گیا۔ نہیں، تو کتنا مجبور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی شروعات اور اپنے آخر پہ، سٹارٹ اور اینڈ پہ ہمیشہ نظر رکھے، اور وہ اس طرح سے کہ تو جو شروع ہوا ہے نا، پیدا ہونا تیرے شروعات اس دنیا میں، تو جو تو پیدا ہوا ہے ذرا یہ بتا، کیا تو پیدا اپنی مرضی سے ہوا ہے؟ ذرا تو یہ بتا، کیا تو پیدا اپنی مرضی سے ہوا ہے؟ کیا کہیں جا کر تو نے رجسٹریشن کرایا تھا کہ مجھے آنا ہے دنیا میں، میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، میرا نام لکھ دیا جائے؟ نہیں، تو جو دنیا میں آیا اس میں تیری کوئی مرضی اور اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، تجھے میرے رب نے اپنی مرضی سے بنا کر دیا، تجھے میرے خالق نے، میرے پروردگار نے، میرے محبوب نے تجھے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، اس میں تیری مرضی نہیں پوچھی گئی، تو آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں، اور پھر تو جب جائے گا بھی نا، لاکھ بھاگ لے، ایسی جگہ جا جہاں تجھے لگے کہ میں صرف ہوں، مگر پھر بھی تو نہیں بچے گا۔ جب میرے رب کی مرضی ہوگی، جب میرے خالق کی مرضی ہوگی، اس وقت تجھے اس دنیا سے جانا بھی پڑے گا۔ تو آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں، جب جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو پھر جو بیچ کا ہے، اے بندے، اس میں کیوں اپنی مرضی چلاتا ہے؟ جو درمیان کی چیز ہے، اے بندے، پھر اس میں کیوں اپنی مرضی چلاتا؟ آیا بھی رب کی مرضی سے، جانا بھی رب کی مرضی سے، تو پھر جینا بھی رب کی مرضی سے، آنا بھی رب کی مرضی سے، جانا بھی رب کی مرضی سے، تو پھر جینا بھی رب کی مرضی سے۔ اسی کا نام ہے ایمان، اور خوش نصیب ہے ہم اور آپ کے یہ ایمان ہمارے حصے میں ہے، بربادی ان کے لیے جو ایمان والے نہیں ہے۔
ہلاکت ان کے لیے جو ایمان والے نہیں ہے، اور یقیناً موت ان کے لیے ہلاکت ہے جو ایمان نہیں رکھتے. ہم اور آپ مومن ہے تو ہمارے لیے یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے، بشرط کہ اے مومن تو اپنے ایمان کو ہمیشہ پختہ رکھنا اور اپنی رب کی رضا پہ راضی رہ کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. تو لہذا درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب ہم اور آپ یہاں سے رخصت ہوں گے، جب قبر میں لے جا کے ڈال دیا جائے گا، اور ہماری آخری منزل، ہم جانتے ہیں کہ ہماری آخری منزل قبر ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری آخری منزل قبر ہے، مگر عالم برزخ کے تعلق سے ایک نقطہ لے کر پھر آگے بڑھتے ہیں کہ عالم برزخ یعنی کہ قبر کے معاملات، یہ تو مردے کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس کے ساتھ قبر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، مگر عالم برزخ کا یہ بھی ایک فلسفہ سنیں کہ جو جہاں بھی اپنی آخری منزل پر جائے گا اس کے ساتھ عالم برزخ کے معاملات اسی جگہ پر ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو اگر دفنایا نہیں گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا یا ڈوب گیا، ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا، تو عالم برزخ کے معاملات اس کے ساتھ اسی جگہ پر ہوں گے، یعنی اس کے لیے وہی قبر ہے. اگر کسی کو جلا کر خاک کر دیا گیا، اس کی خاک کو ہوا میں اڑا بھی دیا گیا، تب بھی اسی خاک میں اس کے لیے عالم برزخ کے معاملات ہوں گے، اس کے لیے وہی قبر ہے. کسی کو جانور شیر کھا گیا، اس کو پورا اس کے پیٹ میں چلا گیا، تو اس کے لیے وہی عالم برزخ ہے، وہی اس کی قبر ہے. تو لہذا کسی کو دفنایا گیا، جو کہ معاملات قبر کے بیان کر رہے ہیں نا، تو اس بات کو بھی ذرا یاد رکھتے چلے، سمجھتے چلے کہ اگر کوئی قبر میں دفن نہیں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ دوسرے معاملے ہوئے کہ کسی کو ایسی جگہ موت آئی کہ زندگی پر اس کی لاش نہیں ملی، اسی جگہ سے نکل کر ختم ہو گئی، تب بھی اس کے لیے اسی جگہ عالم برزخ کے معاملات ہیں. تو جو جس حال میں اس کی جسم سے وہ نکل جائے گی، جس حال میں اس کو آخر جو ہے اس کا ہوگا، اسی جگہ پہ اس کے ساتھ قبر کے عالم برزخ کے جو معاملات ہیں وہ ہوں گے. تو اب قبر کا جو معاملہ حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کچھ اس کی جلدیاں لے. جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس نکلتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں قبر میں دفن کرنے کے بعد، تو صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں یہ ہے کہ وہ مردہ اپنے دفن کر کے واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ اور قدموں کی آواز کو صاف طور پر سنتا ہے. وہ مردہ اپنے دفن کر کے جانے والوں کی قدموں کی آواز اور قدموں کی آہٹ کو صاف طور پر سنتا ہے. اور جب دفن کرنے والے 40 قدم پہ پہنچ جاتے ہیں، جب دفن کرنے والے 40 قدم چل لیتے ہیں، ہمارے آپ کے لیے تو کتنا آسان ہے سننا، اور کتنے دفن کرنے کے لیے بولتے ہیں. ہم آپ قبرستان گئے، دفن کر کے ہم اپنے پلتے واپس چلے، کبھی ہم نے ظاہر سی بات ہے اپنے قدموں کی گنتی اور اپنے قدموں کے واپسی پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، نہ کبھی کرتے ہیں. مگر جناب ہمارے وہ پلتے ہوئے قدم، ہمارے وہ واپس آتے ہوئے قدم، جس مردے کو ہم دفن کر کے چلے ہیں، اس مردے کے لیے اور اس جنازے کے لیے
قبر کے امتحان کا آغاز اور قبر کے امتحان کی شروعات کی دستک اور اجازت دے کر جاتے ہیں تو ہمارے بڑھتے ہوئے قدم. تو جب 40 قدم ہم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے, کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس بات. صحیح حدیث میں ہے کہ جب 40 قدم پہ دفن کرنے والے پہنچ جاتے ہیں تو اچانک قبر کی دیوار ہلنے لگتی ہے. ایک اول چیز تو یہ کہ قبر میں خوب اندھیرا ہوتا ہے. یہ تو ہمارا اتنا عام کامن سینس تو ہے ہی کہ جب مٹی ڈال دی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اندر روشنی کا تو کوئی نام و نشان ہوگا ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے ہم نے کبھی اس کو نہیں آزمایا یا ہم نے کبھی اس کا تجربہ نہیں لیا, مگر ہماری عقل ہمارا دماغ کہتا ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ جب تختے لگا کر مٹی ڈال دی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اندر ایک ہلکی سی بھی روشنی, ہلکی سی بھی روشنی, ہلکا سا اجالا بھی اندر نہیں ہوگا, خوب اندھیرا. حضرت امام حسن بصری کے زمانے میں ایک جنازہ, حضرت امام حسن بصری بیٹھے اپنے گھر کے چوکٹ پہ دروازے پہ, دیکھا ایک جنازہ گزر رہا ہے اور آپ جنازہ گزرنے لگا تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی اس جنازے کے نیچے سے جا رہی ہے. آپ بھی جنازے کو انداز دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ سر قطار ہو گئی بچی, چھوٹی بچی ہے, بالکل جنازے کے نیچے ہے اور روتے ہوئے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے. حضرت امام حسن بصری نے جنازے کو کندھا دیا, کندھا دے کر پھر فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ بچی کون اتنا رو رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا مرنے والا اس کا باپ ہے, اس کی بیٹی ہے. تو بچی بول رہی تھی کہ آج مجھ پہ بہت برا وقت آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. وہ بچی کہہ رہی تھی کہ آج مجھ پہ وہ وقت آیا, ایسا برا وقت آیا کہ اس سے پہلے ایسا وقت مجھ پر کبھی نہیں آیا تھا کہ میرے باپ انتقال کر گئے. حضرت امام حسن بصری نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے ایک جملہ کہا, اے بچی یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ تجھ پہ ایسا وقت آیا تیرے باپ کے انتقال کے بعد کہ اس سے پہلے تجھ پہ ایسا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا, مگر ساتھ میں یہ جملہ اور بڑھا دو کہ ابا جان آج تم پر بھی ایسا وقت آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. ایک جملہ یہ بھی بڑھا دے بچی کہ ابا جان مجھ پر تو وقت آیا, تم پر بھی آج وہ وقت آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. جنازہ ہوا, یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن بصری نے دوسرے دن دفن ہو گیا, جنازہ آئے, سب گھر آ گئے. دوسرے دن حضرت امام حسن بصری پھر اپنے دروازے پر تھے تو پھر دیکھا وہ بچی پھر روتی ہوئی بھاگ رہی ہے, پھر روتی ہوئی جا رہی ہے. تو حضرت امام حسن بصری پھر اس کے پیچھے کچھ نہیں کہا, پیچھے چلنے لگے کہ دیکھیں بچی کہاں جاتی ہے. بچی قبرستان ہی گئی, ظاہر سی بات ہے, اور قبرستان جا کر اپنے باپ کے قبر پہ لپٹ گئی, اپنے باپ کی قبر سے رخسارے گھسنے لگی اور اپنے باپ کی قبر سے لپٹ کے یہ کہہ رہی تھی وہ بچی کہ ابا جان کل جب آپ گھر میں تھے تو جب آپ گھر میں تھے آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا دیا تھا. ابا جان آج آپ کو بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا؟ پھر بچی کہتے ابا جان جب آپ کل ہمارے گھر میں لیٹے تھے رات میں تو جب رات ہوئی تھی اندھیرا ہو گیا تو میں نے چراغ روشن کیا تھا اجالے کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کے خوشی کے لیے میں نے چراغ روشن کیا تھا, میں نے کمرے کو اجالا کر دیا تھا. ابا جان آج آپ کی قبر میں جب اندھیرا ہو گیا ہوگا تو کس نے چراغ روشن کیا ہوگا؟ واقعہ تو طویل ہے کہ جب حضرت امام حسن بصری نے اس سے کیا کہا, بچی نے کیا کہا, واقعہ طویل, مگر عرض کرنا یہ کہ قبر میں خوب اندھیرا ہوتا ہے. بلکہ ایک جملہ اور بھی اس میں ہم جوڑے تو یہ کہ ایسا اندھیرا جس کا تجربہ شاید زندگی میں کبھی ہم کو نہیں آیا, شاید زندگی میں کبھی ایسا اندھیرے کا ہم کو تجربہ ہی نہیں آیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ویسا اندھیرا قبر میں ہوتا ہے پہلی رات.
جب دفن کرنے والے 40 قدم پہ پہنچ جاتے ہیں تو اچانک قبر کی دیوار ہلنے لگتی ہے پیروں کی جانب، اور قبر کی دیوار ہلنے لگتی ہے، مردہ گھبرا جاتا ہے کہ بیک وقت اچانک دو انتہائی خوفناک اور انتہائی مہم فرشتے، جن کے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں، آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، کالے مہم بال زمین تک لٹک رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے قبر میں آ جاتے ہیں اور مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں کہ اے اٹھ۔ عربی میں جو حدیث مبارکہ میں جو جملہ ہے اس کا اردو ہندی ترجمہ کہ اس طرح سے اے اٹھ، مردہ اٹھتا ہے، پھر قبر کے وہ نکیر، ان کا نام منکر نکیر، دونوں ملا کے نکیر کہا جاتا ہے، پھر وہ فرشتے انتہائی گرجدار آواز میں، ایسا نہیں کہ پیار سے، ایسا نہیں کہ محبت سے، ایسا نہیں کہ سر پہ ہاتھ پھیر کے، ایسا نہیں کہ بیٹا بیٹا، انتہائی کرخت آواز میں، انتہائی سخت لہجے میں 3 سوالات کرتے ہیں، جس میں سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، یعنی بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال کیوں ہوتا ہے کہ اس قبر یعنی اس مردے اور مدینہ منورہ کے درمیان جتنے پردے حائل ہیں سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مردہ براہ راست اللہ کے محبوب نبی، ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر یہ پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اے تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب اس سوالات کے جوابات تو تفصیل ہے، انشاءاللہ ترجمہ اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی، مگر چند باتیں آج سماعت کر لیں کہ یہ جو سوال کے جوابات ہے نا، 3 سوال بڑے آسان۔ آج اگر ہم کسی بچے کو کہہ دیں کہ 3 سوال تجھ سے امتحان میں پوچھے جائیں گے اور یہ 3 سوال اس کے لیے 3 جواب یاد کر لیں، 5 منٹ میں بچہ یاد کر لے گا اور بڑی آسانی سے اس کا جواب دے گا۔ تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال، اس کا جواب میرا رب اللہ ہے، حدیث میں اس کا جواب بھی بتایا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی عنایت فرما دیا ہے، ارشاد فرما دیا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو جواب ہے یہ اللہ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ۔ بڑے آسان ہے اس کے جوابات سیکھنا، سننا، کہنا، مگر یاد رکھیں قبر میں یہ یاد کرنا کہ کوئی کہے کہ ہم یاد کر لیں گے بڑے آسانی سے جا کے جواب دے دیں گے، یہ یاد کرنا، یہ دنیا میں رٹنا، یہ قبر کے سوال کے جوابات دینے کا طریقہ یا قبر کے سوال کے جوابات دینے کی یہ فلسفہ یا اس کی یہ نوعیت نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں انسان کی زبان کے رٹے ہوئے جوابات نہیں ہوں گے، اس وقت میں انسان کے اعمال جواب، اس وقت میں انسان کے اعمال جواب دیں گے، اس کا عمل بتائے گا، دنیا میں جیسا اس کا عمل تھا اس کا جواب اس کا عمل دے گا، اس کا رٹنا جواب نہیں دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں سوال و جوابات کی تفصیلات تو بہت ہے جو آج ممکن نہیں ہے انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ جب کوئی بندہ ان کے جوابات نہیں دے پائے گا، یہ سوالات کے جوابات جب کوئی بندہ نہیں دے پائے گا تو آپ جانتے وہ کیا کہے گا؟
اس کو بھی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جواب دینے والا جواب نہیں دے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ جب اسے پوچھا جائے گا من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ہے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر دوسرا سوال اس کا جواب ہے، پھر تیسرا سوال اس کا جواب ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب ان فرشتوں کے ہاتھ میں جب مردہ جواب نہیں دے پائے گا، ان فرشتوں کے ہاتھ میں تو غرض ہوگا، یہ کہ حدیث میں صحیح حدیث میں ان فرشتوں کے ہاتھ میں تو غرض ہوگا، غرض کے ہتھوڑا۔ وہ فرشتے اس مردے کو جب وہ تینوں سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا تو اس غرض سے، اس ہتھوڑے سے وہ فرشتے اس مردے کو ایک ضرب لگائیں گے، اس پہ ایک ہتھوڑا ماریں گے، جس سے وہ مردہ اور 70 گز زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ پھر وہی فرشتے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے کھینچ کر اس کو دوبارہ نکالیں گے، اور دوبارہ نکالنے کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر اس کو قبر بھینچے گی، یعنی اس کو قبر اب دبائے گی۔ صحیح حدیث ہے یہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوئے الفاظ و جملے۔ پھر اس شخص کو جس نے قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دیے ہیں، اس کو قبر بھینچنا شروع کرے گی، قبر دبانا شروع کرے گی، ایسے دبائے گی دونوں دیواریں جڑنا ملنا اور آپس میں دبانا شروع کر دے گی، ایسے دبائے گی قبر، ایسے دبائے گی، ایسی دباتی چلی جائے گی کہ اس مردے کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، پھر یہاں کی پسلیاں یہاں سے باہر، یہاں کی پسلیاں یہاں سے باہر نکل جائے گی، اور پھر اس کے لیے جس نے جوابات نہیں دیے، پھر اس کے لیے ایک لمحے کے لیے، صحیح حدیث ہے یہ اس لیے بار بار عرض کیا جا رہا ہے تاکہ ہم کچھ ایسا ہو جائے کہ ہماری عقل پر جو دنیا کے پردے پڑے کچھ ہو جائے کہ کھل جائے۔ پھر ایک لمحے کے لیے وہ فرشتے ایک کھڑکی کھولیں گے جو جنت کی کھڑکی ہوگی، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس میں سے انتہائی خوشبودار ٹھنڈی اور انتہائی مہکتی ہوا آئے گی، ایک لمحے کے لیے، پھر فوراً بند کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی جس میں سے گرجدار آوازوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ آئے گی جو پل بھر میں مردے کو جھلسانا بنانا شروع کر دے۔ وہ مردہ پل بھر میں جھلس جائے گا۔ اب جہنم کی وہی آگ جس نے قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دیے ہیں، اس کے لیے اب وہی قبر کی آگ، فرشتے کہیں گے، فرشتے جواب دیں گے کہ اے بدبخت، اے بدنصیب، اگر تو قبر کے سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا تو تیرے لیے وہ کھڑکی تھی جو پہلے کھلی تھی، تو نے قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دیے، لہذا تیرے لیے یہ کھڑکی ہے جو قیامت تک تجھے جھلساتی رہے گی۔ یہ ان کے لیے ہے جو قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دیں گے۔ یقیناً غافل ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص، ہم کہیں گے پاگل ہے وہ شخص جو اپنی اس قبر کی تیاری سے منہ موڑ کر غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، پرواہ نہیں کچھ کہ بہت جلد اس امتحان میں، بہت جلد ہمیں آپ کو اس قبر میں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے، ہم کمزوروں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت